بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے دفعہ نمبر 332، ضرر۔ جی ہاں فرینڈس، آج کا ہمارا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، اور میں آپ سے اس ویڈیو کے شروع میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی فیلڈ ڈیوٹی کے لحاظ سے، آپ کی لا کی جو مینٹیننس ہے اس کے لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ فیلڈ آفیسر کی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، فیلڈ آفیسر ہونے کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامینیشن کے لحاظ سے اس کی امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ اور اس میں سے کسی بھی ایگزام، چاہے وہ لسٹ اے کا ایگزام ہو، لسٹ بی کا ہو، سی کا ہو، اور چاہے لسٹ ڈی کا ہو، چاہے آپ بطور مورر کام کر رہے ہیں، بطور تفتیشی افسر کام کر رہے ہیں، بطور ایس ایچ او کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور سب میرے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، جو میرے پیارے بھائی، جو ہمارے لائر حضرات ہیں، وکیل ہیں، وہ اس ٹاپک کو ضرور سننا چاہیں گے، اور میں اس ٹاپک کو لے کے چلوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے۔ آج سے ہمارا یہ نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ ذات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش رکھے اور محفوظ رکھے، اور اپنی بے شمار اور لا تعداد رحمت نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی، آخر الزمان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ویڈیو کی طرف آتے ہیں فرینڈز۔ دفعہ نمبر 332، ضرر۔ جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو درد، نقصان، مرض، ضعف یا مضرت پہنچائے، یا کسی شخص کی ہلاکت وقوع میں لائے بغیر جسم کے کسی حصے کو کمزور کرے، ناکارہ کر دے یا کاٹ ڈالے، تو کہا جائے گا کہ اس نے ضرر پہنچایا۔ ضرر کی اقسام: نمبر 1 ہے اتلاف عضو، نمبر 2 ہے اتلاف صلاحیت عضو، نمبر 3 ہے شجا، نمبر 4 ہے جرح، اور نمبر 5 ہے دیگر تمام اقسام کے ضرر۔ جیسا کہ فرینڈز ہم نے اس کو ریڈ کیا اور آپ نے سنا، تو ضرر جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ مرڈر کے بعد جو یہ والا ٹاپک ہے، قتل کے بعد ضرر جو ہے، دیکھیں جب کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو، جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کو جسمانی نقصان پہنچاتا ہے، تو یا تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ قتل کی صورت میں وہ چلا جاتا ہے، اور دوسرا جو ضرر ہوتا ہے، وہ زیادہ تر جو ہمارے فیلڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی، وہ ضرر کے اوپر منحصر ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جرائم برخلاف اشخاص ہوتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے جرائم برخلاف مال، جب جرائم برخلاف اشخاص ہوتے ہیں تو ان میں ضرر جو ہے وہ اپنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ برخلاف اشخاص جرائم میں اس کا پہلا نمبر آپ کہہ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ جو کوئی شخص، آج کی ہمارے جو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے کہ ضرر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آج ہم پڑھیں گے، اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اس کے اوپر آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آگے ضرر کون کون سے ہیں، جس طرح ضرر کی اقسام نیچے لکھی ہوئی ہیں، ان کے آگے سب ٹاپکس ہیں۔ اتلاف عضو کیا ہوتا ہے، اتلاف صلاحیت عضو کیا ہوتا ہے، شجا کی آگے اپنی قسمیں ہیں، جرح کی اپنی قسمیں ہیں، اور دیگر اقسام کی اپنی اپنی قسمیں ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ٹاپک جو ہے، جو انشاءاللہ ہم پوری تفصیل سے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اب آج کے ہمارے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو درد، نقصان، مرض، ضعف یا مضرت پہنچائے، ٹھیک ہے، اصل میں ضرر کی تکلیف یہی ہے، ضرر کی تعریف یہی ہے کہ درد پہنچانا، نقصان پہنچانا، ضعف پہنچانا۔ ضعف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، کمزور کرنا، یا مضرت ہوتا ہے نقصان دہ کسی چیز کا، تو یا کسی شخص کی ہلاکت وقوع میں لائے بغیر کسی جسم کے کسی حصے کو کمزور کر دے، ناکارہ کر دے یا کاٹ ڈالے، تو کہا جائے گا اس نے ضرر پہنچایا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کسی ایک شخص نے دوسرے شخص کو درد پہنچایا، نقصان پہنچایا، تو اس کی ایگزامپل ہم یوں لیں گے کہ جیسے کسی ایک شخص نے دوسرے شخص کو کسی ایسا ڈنڈے سوٹے کے ساتھ وار کیا جس کے ساتھ اسے درد یا نقصان ہوا، اس کے بعد مرض پہنچایا۔ تو مرض جو ہے، یہ مرض کیسے پہنچایا جاتا ہے، تو اسے کوئی ایسی، اس کے ساتھ کوئی ایسی اس نے اس کا وار کیا کہ جس کے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے،
تو اس کے بعد ضعف یا مضرت اس کو کمزور کر دیا گیا کسی وجہ سے، یا مضرت اس کو نقصان پہنچایا گیا، تو آگے اس نے کہا کہ کسی شخص کی ہلاکت وقوع میں لائے بغیر. دیکھیں یہ سب سے بڑی اس کی نشانی ہے کہ جب کسی شخص پہ کوئی ایسا وار کیا جائے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، لیکن وہ شخص جو ہے اس کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، لیکن جسم کے کسی حصے کو جو ہے وہ کمزور کر دیا گیا ہے، جسم کے کسی حصے کو ناکارہ کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پر کسی ایک شخص نے ڈنڈے سوٹے سے وار کیا ہے اور اس کسی دوسرے شخص کے جو ہاتھ کی انگلی ہے وہ ناکارہ ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم کا جو ایک ٹانگ ہے وہ اس نے جو ناکارہ کر دی ہے ڈنڈے سوٹے کے وار کر کے. یا پھر آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اس نے کہا ہے کہ یا کاٹ ڈالے، تو مثال کے طور پہ کسی شخص کی انگلی کاٹ دی گئی ہے، کسی شخص کا کان کاٹ دیا گیا ہے، کسی شخص کا ناک کاٹ دی گئی ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ضرر میں آئے گا. تو کہا جائے گا کہ ویسے شخص نے ضرر پہنچایا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کے کان کاٹنے، ناک کاٹنے، یا پاؤں کی انگلی کاٹنے، یا ٹخنا کاٹنے، یا کسی حصے کو نکارہ کرنے کے حصہ جو ہے وہ جسم کے کون سے حصے کے اوپر ہے کہ یہ شجا میں آتا ہے، جرح میں آتا ہے. مین دو چیزیں ہیں جو آگے جا کے ہم ضرور اس کو ڈسکس کریں گے، اور اچھے طریقے سے، ایسے طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسے فنگر ٹپس پہ ہر چیز یاد ہوگی، اور آپ جو ہے آپ کسی، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسا کوئی وقت گزرے، کسی کے اوپر وقت ایسا آئے، تو آپ کسی بھی ایسے کیس کو جب آپ ہینڈل کریں گے تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ کون سی دفعہ لگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ چارٹ دیکھتے پھریں اور جس طرح ہمارا عام طور پہ افسران جو ہے وہ اس طرح ہمارے ملازمن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ڈیفینیشن وہ سن لی ہے، یاد کر لی ہے. تو اس کے بعد اس کی آتے ہیں اقسام کی طرف. تو اس کی اقسام جو ہوتے ہیں ضرر کی وہ 5 ہیں. تو کون سی 5 اقسام ہیں؟ سب سے پہلے اطلاف عضو ہے کہ جسم کے کسی حصے کو کاٹ دینا، ٹھیک ہے. دوسرے ہے اطلاف صلاحیت عضو. اطلاف ہوتا ہے ختم کرنا، عضو کو کسی حصے کو ختم کر دینا. یا اطلاف صلاحیت عضو کسی کی حصے کی صلاحیت کو، یعنی کہ جو کام کرتا ہے، بھائی انگلی ہے وہ ہلتی ہے، کام کرتی ہے اس کے لیے، یا ہاتھ ہے اس کے لیے کام کرتا ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ پہ ڈنڈا سوٹا مارا گیا کہ ہاتھ جو ہے کام کرنا چھوڑ جائے، تو اطلاف صلاحیت عضو میں آ جائے گا. اس کے بعد شجا اور جرح ہے. اس کے اوپر میں لمبی بات نہیں کروں گا، کیونکہ شجا اور جرح جو ہے اگر اس ٹاپک کو جس دن ہم چھیڑیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو لمبی ویڈیو دیکھنی پڑے گی. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، تو یہ لمبی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ابھی سے. تو کیونکہ اس ویڈیو کا آپ انتظار ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں بہت جلدی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں. اور اس کے بعد 5واں نمبر ہے دیگر تمام اقسام کے ضرر. تو اس کے علاوہ جو چار جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی ضرر ہے تو وہ دیگر میں آ جاتا ہے. تو ویڈیو ماشاءاللہ سے کافی لمبی ہو گئی ہے، اور آپ کے ساتھ نبھانے کا شکریہ ادا کروں گا. اور اس ٹاپک کے ساتھ بنے رہیے گا. اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ میری کوشش ہے کہ وہ تمام جو امپورٹنٹ قسم کے کویسچنز ہیں جو پیپروں میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ فیلڈ میں، خاص طور پہ جن کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ ایگزام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو اور LLB کے اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.